السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30واں پارہ سورۃ الفجر، 16 نمبر آیت تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ کاف کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو لام سے ملانا ہے، کلا زور سے، ٹھیک ہے۔ لا الف مدہ ہے، بلا یہاں دیر نہیں لگانی، بلا نہیں کرنا، بلا فوراً پڑھنا ہے۔ ادغام ہے لام کا لام میں، ادغام کا جو ہے الگ بحث ہے، انشاءاللہ یہ ہم کسی وقت انشاءاللہ اس حوالے سے ویڈیو بنائیں گے۔ لام کا ادغام ہو رہا ہے، اچھا جی۔ لا الف مدہ ہے، تو کاف کو باریک پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کاف کو ہلانا نہیں ہے، مو و مدہ ہے، نل یتیم لام کو ہلانا نہیں ہے۔ حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو حالت جزم میں ہلا کر نہیں پڑھنا۔ یتی تی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لا الف مدہ، تا کو باریک، حاضون، یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے۔ ہا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور الف مدہ کے بعد کوئی مشدد حرف آ جائے تو وہاں مد لازم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واو کو موٹا ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے نکالنا ہے، اور واو مدہ ہے۔ علا لا مد اصلی ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ طا کو موٹا، عین کو باریک، الف مدہ، مل مس کی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں کی کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کریں گے، ایسے یتیما، ٹھیک ہے۔ والا اچھا ملانے کی صورت میں ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، حمزہ کو جھٹکے سے، کولو کاف کو باریک، لو و مدہ ہے، نت را کو موٹا ادا کرنا ہے اور الف مدہ ہے۔ اک کاف کو ہلانا نہیں ہے، لما یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غنے کے بغیر ہے۔ اک لم فوراً پڑھیں گے، لل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لم یہاں میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ لما وقف کی صورت میں ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لما وتحبون، ٹھیک ہے، پھر ادغام ہوگا۔ بو و مدہ ہے، وتحبون الماء، ما الف مدہ ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، حبا جما، یہاں ہا کو با سے زور سے ملانا ہے، اور بن پہ نون تنوین کا اخفا ہو رہا ہے، باریک اخفا ہے۔ جم یہاں میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ جما الف مدہ کے قائم مقام پڑھنا ہے اس کو، یعنی کہ دو زبر آخر میں آ جائیں تو ان کو الف مدہ میں تبدیل کر دیتے ہیں وقف کی صورت میں۔ ملانے کی صورت میں یہی جو میں یہاں بلکہ یہاں جو اخفا ہو رہا ہے وہی یہاں اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، باریک اخفا ہوگا نون تنوین کا۔ جمع کلا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر کلا پہ وقف کرتے ہیں تو پھر ایک الف کی مقدار کے برابر الف مدہ، اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ سبب پیدا ہو رہا ہے، بڑی مد کا حمزہ ہے حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ کے شروع میں، پھر یہاں مد ہوگی، مد جائز۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، مد جائز ہے۔ اذا ذا الف مدہ ہے، او را کو موٹا ادا کرنا ہے، واد کو موٹا ادا کرنا ہے، دکا یا نون تنوین کا اخفا ہے، دکا
وقف کی صورت میں الف مدہ کے برابر اس کو پڑھنا ہے، ملانے کی صورت میں ادغام ہوگا نون تنوین کا، دکا وجاء، ٹھیک ہے جی، ادغام ہوگا۔ اچھا جیم پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد واجب ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ ربک والملک صفا صفا، والملک، یہاں کسی کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، نون تنوین کا یہاں اخفا ہے، موٹا اخفا ہے، نون تنوین، نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی آ جائیں گے نا تو پھر وہاں غنہ موٹا ہوگا، موٹا ادائیگی اس کی موٹی ہوگی، اور اسی کو ہی اخفا موٹا کہا جاتا ہے۔ صفا صفا، ٹھیک ہے، اس صاد کو بھی موٹا ادا کرنا دونوں کو۔ اچھا تو یہاں بھی ملانے کی صورت میں ادغام ہوگا نون تنوین کا، صفا وجیء، ٹھیک ہے جی۔ جی پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، یعنی کہ جی اس کو ہم یا مدہ کہیں گے، یا مدہ ہے یہ، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمہ میں، تو یہاں مد واجب ہوگی۔ یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ، یو وولین ہے، مئذم بی، یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، اقلاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ، بجہنم نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، یو وولین ہے، مئذین، یہاں نون تنوین کا ادغام ہے، ٹھیک ہے، یتذکر، کاف کو باریک پڑھنا ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے، انسان، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، باریک، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، سا الف مدہ ہے، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور یہ مد اصلی ہے، ذک، کاف کو ہلانا نہیں ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے اور مد اصلی ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقو، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، قوہ مدہ ہے، یا مد اصلی ہے، لئی یا لین ہے، تنی، تا کو باریک، نی یا مدہ ہے۔ اچھا جی، قدم تو قاف کو موٹا، میم کو ہلانا نہیں ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، لحیا، یا الف مدہ ہے، تی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ یا مدہ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یو وولین ہے، مئذ لا، یہاں نون تنوین کا ادغام ہے بلا غنہ، لا الف مدہ ہے، یعذب، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، عذا، ذا الف مدہ ہے، بہو احد، یہاں جو مدہ یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے، الٹا پیش وہ مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور یہ مد جائز ہو رہی ہے۔ احد، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے اور یہاں جو ہے وہ وقف کی صورت میں دال پہ قلقلہ کرنا ہے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ولا، لا الف مدہ، یو و مدہ ہے، ثقو، قاف کو موٹا، وثا، ثا الف مدہ، قہو احد، یہاں الٹا پیش ہے، الٹا پیش وہ مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور یہ حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے، مد جائز ہو رہی ہے یہاں، ٹھیک ہے، سا الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا، احد یا ایتو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو جب وقف کریں گے دال پہ قلقلہ واضح طور پہ کریں گے، احد ایسے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اچھا یا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے کیونکہ یہ ملا کے لکھی ہوئی ہے، اصل میں کیا تھا، یا الگ تھا، ایتھا الگ تھا، تو یہ مد جائز ہو رہی ہے۔ ہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نفس، لام کو ہلانا نہیں، موقع، طوا کو ہلا کے پڑھنا، موٹا کرنا ہے طوا کو،
مئنہ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے. اچھا جی، یہاں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے یہ ارجعی جب ملا کے پڑھیں گے تو را کو موٹا ادا کریں گے. اس سے پہلے حمزہ عارضی ہے، زیر بھی عارضی ہے، ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو وہاں را کو موٹا ادا کرتے ہیں. را کی تفخیم کے بارے میں جو قواعد ہم نے بیان کیے تھے اس میں یہ قاعدہ بھی موجود ہے، اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھی. یعنی کہ جب یہاں سے ہم پڑھیں گے، سٹارٹ کریں گے تو ارجعی را کو موٹا ادا کرتے ہوئے حمزہ کے نیچے زیر لگا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کے. اور جب ملا کے پڑھیں گے پھر بھی مطمئنہ ترجعی، پھر بھی را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے، ترجعی ہو جائے گا. اچھا جی، ای پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اچھا، مد جائز ہو رہی ہے. الا لا مد اصلی ہے. ربک را کو موٹا ادا کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا، الف مدہ ہے. غیتم ضاد کو موٹا ادا کرنا ہے. تم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. را کو موٹا ادا کریں گے. غیہ ضاد کو موٹا ادا کریں گے. اور یہاں نون تنوین کا جب ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا. جب وقف کریں گے گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے. ملانے کی صورت میں مرضیۃ فادخلی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، فادخلی دال پہ قلقلہ کرنا ہے، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، لی یا مدہ ہے. فی عبادی، فی یا مدہ ہے، عبا با مد اصلی ہے، دی یا مدہ ہے. ود دال پہ قلقلہ، خولی خا کو موٹا، لی یا مدہ ہے. جنتی جن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، تی یا مدہ ہے. اب مکمل جو ہے وہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا بل لا تکرمون الیتیم. را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي اللهم لا تجعلنا منهم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا منهم. یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. سورۃ الفجر ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.